ویلکم اسٹوڈنٹس ان گورنمنٹ اسکول لیسن کے پی کے. آج ہم 8th کلاس کی انگلش کا فرسٹ چیپٹر دا ہولی پروفٹس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسٹس اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وائی ڈڈ نان مسلمز ٹرسٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کیوں کرتے تھے؟ جی ہاں، اپنے بچپن سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے. خیر مسلم لوگوں کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی بات کریں گے تو وہ سچی ہوگی، اور اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ جیسی وہ دیں گے ویسی ہی انہیں لٹائی جائے گی. ہمارے پاس دوسرا کوسچن ہے، ہاؤ ڈڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹ ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلز فار آل مین کائنڈ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے پوری انسانیت کے لیے اخلاق کا بہترین نمونہ بنے؟ کیونکہ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا. انہوں نے ہمیشہ دوسروں کو جیسی تعلیمات دیں ویسے ہی اس پر عمل بھی کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو بھی ہمیں اسلام کی تعلیمات دی ہیں ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کر کے دکھایا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے، ہاؤ کین پیپل اچیو پرفیکشن ان دا مورل اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف؟ اپنی زندگی میں لوگ کس طرح سے اخلاقی، روحانی اور معاشرتی شعبوں میں کمال حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں قرآن اور سنت کی پیروی کریں تو وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب و کامران ہوں گے. ریڈنگ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد ٹرانسلیشن کریں گے. In the glorious Quran, Allah commands believers, "O believers, stand firm for justice as witnesses for Allah, even if it is against yourselves, your parents, or close relatives. Be they rich or poor, Allah is best to ensure their interest. So do not let your desires cause you to deviate from justice. If you distort the testimony or refuse to give it, then know that Allah is certainly all aware of what you do." Surah An-Nisa 4-135. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam abided by Allah's commands even before he was entrusted with the duty of apostleship. Justice was instilled in him as a nucleus as a result of divine training. From the time of his childhood, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam remained outside the moral degeneration of the society. He opposed oppression and injustice in his youth, and he joined the Pact of Social Justice, Half al-Fudul, an association which was formed for fair commercial dealing in pre-Islamic Makkah. Half means oath, whereas Fudul means people with virtue. Before Islam, the administration of justice system was not based on a sound foundation among the Arabs. There was no written law to be taken as a basis for implementation, and resolving conflicts was left to the discretion of judges. However, the decision was not absolute because the powerful might not conform to judgments against them. For this reason, the weak were usually found guilty. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam based the justice system on the principle to give a person his or her due, no matter whatever his or her stature may be, dominant or oppressed. ہوپ سو اسٹوڈنٹس آپ کو ریڈنگ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ ڈیفیکلٹ ورڈس کی میننگ دیکھ لیں. Let me start our translation.
ان دا گلوریس قرآن پاک میں اللہ کمانڈز بلیورز، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، او بلیورز، اے ایمان والوں، اسٹینڈ فرم فار جسٹس، انصاف کے لیے مضبوطی سے ڈٹ جاؤ، ایز وٹنسز فار اللہ، اللہ کے لیے گواہی دو، ایون اف اٹ از اگینسٹ یو، اگرچہ یہ تمہارے خود خلاف ہو، یور پیرنٹس، تمہارے والدین کے، اور کلوز ریلیٹیوز، یا قریبی رشتہ داروں کے، بی دے رچ اور پور، اگر خواہ وہ امیر ہوں یا غریب، اللہ از بیسٹ ٹو انشیور دیئر انٹرسٹ، اللہ ان کا بہترین خیر خواہ ہے۔ سو ڈو ناٹ لیٹ یور ڈیزائرز، اس لیے اپنی خواہشات کی، اپنے نفس کی پیروی مت کرو، کاز یو ڈیویٹ فرام جسٹس، یہ تمہیں انصاف سے بھٹکا نہ دے، اف یو ڈسٹورٹ دا ٹیسٹیمنی، اگر تم گواہی کو مسخ کر دیتے ہو، مطلب یہ کہ سچ میں جھوٹ کو ملا کر بولتے ہو، اور ریفیوز ٹو گیو اٹ، یا اسے دینے سے انکار کر دیتے ہو، دین نو دیٹ اللہ از سرٹنلی آل اویئر آف وٹ یو ڈو، تو تب جان رکھو بے شک اللہ اس جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ النساء 135، سورہ نساء کا چوتھے رکوع کا یہ 135ویں آیت ہے۔ دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم abided by Allah's commands، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کے احکام کو مانا، even before he was entrusted with the duty of apostleship، حتیٰ کہ جب انہیں ابھی رسالت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی تھی۔ Justice، انصاف was instilled in him as a nucleus، انصاف ان کی ذات کا مرکزی حصہ تھا، ایز اے ریزلٹ آف ڈیوائن ٹریننگ، روحانی تربیت کی وجہ سے، فرام دا ٹائم آف ہز چائلڈہڈ، اپنے بچپن ہی سے، دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریمینڈ آؤٹ سائڈ دا مورل ڈیجنریشن آف دا سوسائٹی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے کی اخلاقی برائیوں سے دور رہے تھے۔ ہی اپوزڈ oppression اینڈ injustice in his youth، وہ اپنی نوعمری سے ہی ظلم و ستم اور ناانصافی کے خلاف تھے، اینڈ ہی joined the pact of social justice، اور انہوں نے سماجی انصاف کے ایک عہد نامے حلف الفضول میں شامل ہوئے تھے، an association which was formed for fair commercial dealing، ایک تنظیم جسے منصفانہ تجارتی معاملات کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، ان پری اسلامک مکہ میں اسلام سے پہلے۔ حلف مینس اوتھ، حلف کا مطلب ہے عہد، ویئر فضول مینس پیپل ود ورچیو، جبکہ فضول کا مطلب ہے نیک لوگ۔ بیفور اسلام، اسلام سے پہلے، دا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم واز ناٹ بیسڈ آن اے ساؤنڈ فاؤنڈیشن امنگ دی عربس، عربوں میں عدلیہ کا نظام ایک مضبوط بنیاد پر قائم نہیں تھا، دیر واز نو ریٹن لا ٹو بی ٹیکن ایز اے بیسس فار امپلیمنٹیشن، نافذ کرنے کے لیے کوئی بھی تحریری قانون نہیں تھا، اینڈ ریزالونگ کانفلکٹس واز لیفٹ ٹو دا ڈسکریشن آف ججز، اور حل کرنے والے تنازعات، حل کرنے والے جھگڑوں کو قاضیوں کے اختیار میں دے دیا جاتا تھا۔ However، تاہم دا ڈیسیژن واز ناٹ ایبسولوٹ، تاہم فیصلہ حتمی نہیں ہوتا تھا، مطلب یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کی جاتی رہتی تھی۔ However، the decision was not absolute، تاہم فیصلہ حتمی نہیں ہوتا تھا، because the powerful might not conform to judgments against them، کیونکہ طاقتور اپنے خلاف فیصلوں کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ For this reason، اس وجہ سے the weak were usually found guilty، کمزور عموماً مجرم ہوتے تھے۔ The Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم based the justice system، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کا نظام قائم کیا on the principle، اس اصول پر to give a person his or her due، ایک شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اس کا حق دیا جائے، no matter whatever his or her stature may be، dominant or oppressed، خواہ اس کی حیثیت یا اس کا مقام کوئی بھی ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو۔
ہوپ سو اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں. اگر کوئی مشکل ہوتی ہے تو پوچھیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے.